بہت ساری جو غزلیں، بہت سارے جو کلام ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک عجیب قسم کی تاثیر رکھتے ہیں، اور ان کلاموں کو پڑھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کا پڑھنے والا، ان کو لکھنے والا، وہ اپنے اندر جو جذب و مستی رکھتا ہے، اس میں سے ایک موتی نکال کر آپ کو دے رہا ہے۔ یعنی کہ وہ اس کلام میں اتنی معنی آفرینی ہوتی ہے، اتنی جذب و مستی ہوتی ہے کہ سامنے والے کے اوپر اس کے چند معنی آشکار ہوتے ہیں، زیادہ معنی آشکار نہیں۔ اچھا، یہ بڑے کلام کا ایک اعجاز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلی معنی جو ہیں وہ آپ کی ذہن کی گرفت میں نہیں دیتا، وہ اپنے اندر معنی کا جتنا بھی نظام رکھتا ہے، اس سے کچھ آپ کو عطا کرتا ہے، کچھ آپ کے ذہن کو دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب شعور اپنے اندر جتنا علم رکھتا ہے، جتنی علم کی بلندی رکھتا ہے، پھر وہ اسی حساب سے اتنے معنی جو ہیں وہ اس سے اخذ کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ سامع ہے، اس نے اس کے کلی معنی کا ادراک جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ کسی بھی شعر، کسی بھی نثر، کسی بھی کلام کا کلی معنی اخذ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس نے لکھا اس کا اپنا حال تھا، جس نے پڑھا اس کا اپنا ایک حال ہے، اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اس نے اس کو پڑھا، اور اس میں سے اپنا جو ذوق تھا وہ پورا کیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر زمانے میں اپنے اندر جو تازگی ہے وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں، اور ان کے اندر جو معنی آفرینی ہوتی ہے وہ اتنی تہداری کے ساتھ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہر زمانے میں آنے والا جو شعور ہے وہ اس کی پرتیں کھولتا رہتا ہے، مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے۔ تو